سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے۔ اس میں 26 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 92 کلمات ہیں اور 381 حروف ہیں۔ غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو سب پر چھا جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس مصیبت کی خبر آئی جو مخلوق پر چھا جائے گی۔ مراد اس سے قیامت ہے، جس کی شدتیں اور جس کی ہولناکی ہر چیز پر چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں مشقت جھیلیں۔ تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ محنت مشقت بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ مومن نہیں، ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت، عشق، آپ کی تعظیم، توقیر نہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں، اس کی وجہ سے ان کی محنت مشقتیں جو بظاہر یہ اپنے طور پر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ سب بیکار جائیں گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ عاملۃن، عمل وہ کریں گے، ناصبۃن، مشقتیں برداشت کریں گے، تصلی نارا حامیہ، مگر جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے، یا کتابی کافر مثل راہبوں اور پجاریوں کے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر آج موجودہ دور کے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور مختلف قسم کے کافر ہیں، مشرک ہیں، دہریے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے یہودی عیسائی وہ اپنے باطل مذہب کے مطابق وہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، اپنے حساب سے مجاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن جب عقیدہ درست نہیں، ایمان نہیں، تو یہ ساری محنتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے، مثلا قادیانی، مرزائی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، مردود ہے، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں۔ اب قادیانیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر وقت وہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہ کافر ہیں، مردود ہیں، جہنمی ہیں۔ اب یہ تو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جب مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ساری محنتیں بیکار گئیں۔
اسی طرح وہ بدعقیدہ بد مذہب کہ جو مسلمانوں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں، تو جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو کسی مسلمان کو بدعتی کہے وہ خود گمراہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو جو اہل سنت ہیں، جو اہل حق ہیں، جو میلاد شریف مناتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ تو یہ خود دار اسلام سے خارج ہوئے۔ اب بظاہر یہ تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں، بظاہر انہوں نے مدرسے بھی بنائے ہیں، بظاہر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ، محنتیں کریں، کام کریں، مشقت جھیلیں، تسلا نار حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں، تسقا من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔ انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔ ضریع جہنم کے کانٹے ہیں۔ عذاب طرح طرح کا ہوگا، اور جو لوگ عذاب دیے جائیں گے ان کے بہت طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، بعض کو جہنمیوں کا پیپ، بعض کو آگ کے کانٹے۔ زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے، اور ضریع یہ کانٹے دار جھاڑی ہے۔ ضریع یہ جھاڑی زہریلی ہے، اور زقوم بھی زہریلا درخت ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ فربگی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں، یعنی اس کھانے سے نہ جسم فربا ہوگا، نہ جسم کو توانائی ملے گی، اور نہ بھوک مٹے گی، یعنی ان سے غذا کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے دو ہی فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ غذا بھوک کی تکلیف دور کرتی ہے، دوسری یہ کہ بدن کو فربا کرتی ہے، توانائی دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور یہ دونوں خوبیاں جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ شدید عذاب ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، یعنی کتنے ہی چہرے چین میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے، عزت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، خوشی سے چہرے دمک رہے ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اس پر وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ دنیا میں لڑائی جھگڑے یہ سب معاملات ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ بغض ہے، محبت ہی محبت، سکون ہی سکون ہوگا۔ جنت میں بوریت نہ ہوگی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہر لمحے لذت میں اضافہ ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے، یعنی جنت میں ایسا چشمہ ہے جو بہنے والا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، پیالے جو چشمے کے کنارے پر رکھے ہوں گے، جن کے دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی، اور جب وہ پینا چاہیں گے تو وہ بھرے ملیں گے۔ ہزاروں خدام ہوں گے جو جنتیوں کے گرد گھوم رہے ہوں گے، دل میں جو تمنا ہوگی فوراً وہ پوری کریں گے۔ بعض لوگ اس موقع پر
ایک بیہودہ سوال کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں فلاں گناہ کرنے کی تمنا ہوئی تو کیا وہ بھی پوری ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ سوال مذاق اڑانے کے لیے ہے تو یاد رکھیے جنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے. اور اگر یہ سوال نادانی سے ہے تو نادانی دور کر لیجئے. جنت میں کوئی بیہودہ خیال نہیں آئے گا. جنت میں دل میں جو تمنا پیدا ہوگی وہ پاکیزہ ہی تمنا ہوگی. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں. اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا کہ ایسی جنت کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عجائب صنعت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے. اگلی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی اس میں غور کرو تاکہ وہ سمجھیں جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کسی طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے. یعنی یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے. چنانچہ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اونٹ کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم دیا. یقیناً اونٹ میں ایسے عجائب ہوں گے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اونٹ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور شان ہمیں سمجھ میں آئے گی. اونٹ میں ایک فطرت یہ ہے کہ اونٹ ریگستانی جہاز ہے. یعنی ریگستان میں جہاں پر انسان کاریں سب بے بسی کا اظہار کرتی ہیں، انسان چل نہیں سکتا، کاریں نہیں چل سکتی، وہاں اونٹ چلتا ہے. جب ریگستان میں طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنے پاؤں ریت میں ڈال کر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونٹ کے سائے میں کھڑے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو لمبے پاؤں دیے، لمبی گردن دی، تو جب یہ ریگستانوں سے گزرتا ہے، یہ جنگلوں سے گزرتا ہے، تو چھوٹے جانور تو پودوں کو کھا چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اونٹ کا قد لمبا ہے اور عام جانوروں کا قد اتنا لمبا نہیں ہوتا، تو درختوں کے اوپر کے حصے کے پتے اونٹ کے لیے باقی ہوتے ہیں. اونٹ کئی کئی مہینوں تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، اس کا ایسا نظام ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار قدرت کے نظارے ہیں اونٹ کے اندر. اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو استعمال کرے وہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے، ہڈیوں کے درد سے، جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے. آج دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے. ہر آدمی جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد. لیکن ہم نے عرب کے لوگوں کو دیکھا 80 سال کے ایسے افراد جن کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کے جسم کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا. بلکہ اونٹ کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیمیکل رکھے ہیں کہ جسم کی کئی بیماریوں کو وہ دور کر دیتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا بغیر کسی ستون کے، پلر کے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے. کیا وہ پہاڑوں میں غور نہیں کرتے کیسے کیسے رنگ کے پتھر ہیں اور کیسے عظیم الشان ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
اور زمین کو کیسے بچھائی گئی، فذکر، تو آپ نصیحت سنائیے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے دلائل قدرت بیان فرما کر لوگوں کو نصیحت کریں، اللہ کی نعمتوں کا بیان کریں، اس کی قدرت کے دلائل سنائیں۔ انما انت مذکر، آپ تو یہی نصیحت سنانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان پر کروڑا نہیں، حاکم نہیں، یعنی آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، هذه الآیۃ نسخت بآیۃ القتال، یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جب جہاد کا حکم آیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، جو ایمان لانے سے منہ پھیر لے اور نصیحت کے بعد بھی کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، یعنی اللہ آخرت میں بڑا عذاب دے گا کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، مرنے کے بعد سب ہماری ہی طرف آئیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے، پھر بے شک ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ سورۃ الغاشیہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عبادتیں بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی جھیلتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درست و صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ ہم سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں، سارے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی شان عظمت کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی درست عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور تمام بدعقیدہ لوگوں سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔